بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. ویلکم ٹو دا 5th ایپیسوڈ آف کنورسنگ اسلام ود می اینڈ حسن بھائی. روزہ تو نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں. پکی بات ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے, سچی بات ہے. اچھا جی, ہم لوگ اگین ریکویسٹ کہ اگر آپ نے پچھلی ایپیسوڈز نہیں دیکھی ہوئی تو پلیز واچ اٹ ان اے سیکوینس. پہلی ایپیسوڈ سے شروع کریں بیکاز ہم ایک آرگیومنٹ کو, ایک نیریٹو کو ایک سیکوینس میں آگے لے کے چل رہے ہیں. سو اف یو ہیونٹ سین دا پریویس ایپیسوڈز, آپ یہ والی دیکھیں گے تو آپ اس کو نہیں فالو کر پائیں گے جو ہم کانورسیشن کریں. ٹو سمرائز آر لاسٹ ایپیسوڈ, ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قرآن کیا ہے اور رسالت کیا ہے. میرا خیال ہے اس کو دوبارہ سمرائز کرنے کی اصل میں ضرورت تو نہیں ہے. آئی تھنک وہ ٹائم لگے گا اس کے اندر. سو پلیز واچ ایپیسوڈ 4 اینڈ دین کم ٹو دس ایپیسوڈ. اب ہم نے جی فیصلہ کر لیا علمی طور پہ, عقلی طور پہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں انٹل پروون ادروائز بائی اینی بڈی ایلس, کہ قرآن کیا ہے اور رسالت کیا ہے. اچھا جی, اب میں اس دنیا میں آ گیا. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اب میں نے پتہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کیا چاہتے ہیں, میرا موت کے بعد کیا ہوگا اس دنیا میں, میں کیسے وہ زندگی گزاروں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہو, جنت بھی حاصل ہو اور میں عذاب سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ پھر کوئی سورسز ہوں گے نا کہ کہیں بتایا ہوگا. پہلے ذہن میں کیا آتا ہے؟ قرآن آتا ہے. ٹھیک ہے جی, قرآن ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا, جنریشن در جنریشن ٹرانسفر ہوا اجماع اور تواتر سے. کوئی یہ نہیں کہتا آج کہ قرآن یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. قرات کے ڈفرینسز ہیں بٹ دیر از نو ورژنز آف قرآن. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی کہ قرآن ایک سورس ہے. سنت سورس بتایا جاتا ہے جس پہ اب ہم آہستہ آہستہ آئیں گے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں, یہاں تک محدود نہیں ہے, احادیث بھی انڈیپینڈنٹ سورس ہے دین کا. اس کے بعد یہاں بھی نہیں رکا جاتا, کہا جاتا ہے کہ اجماع بھی ایک سورس ہے دین کا. یعنی کہ اگر سارے میجورٹی کسی بات پہ متفق ہو گئے تو وہ سورس بن گیا. ہم آئیں گے اس کی ڈیٹیلز پہ بیفور یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ جی ہاں اس کے حق میں تو یہ حدیث ہے یا یہ ورس ہے. اچھا, اجماع کے بعد پھر سوچا جاتا ہے کہ قیاس بھی, کہ بڑے بڑے لوگوں نے جو بیٹھ کے قیاس کیا, کیا تھنکنگ دے تھاٹ اباؤٹ اٹ, کہ ایک سچویشن کو لیا اور دوسری پہ اپلائی کیا, اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی دین ہے. ٹھیک ہے, اب یہ 1 2 3 4 5 ذرائع ہیں جس کے اوپر ہماری اسلامی فقہ کھڑی ہے, جورسپروڈنس کھڑی ہے, اسلامک تھاٹ کھڑی ہوئی ہے. اب جی حسن صاحب مجھے بتائیں, اچھا ہم نے بڑے لے مین ٹرمز میں بات کرنی ہے, کیا فرق ہے ہمارے اپروچ میں اور جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے, جو پریولنٹ اپروچ ہے مین اسٹریم, اس میں سورسز آف دین کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو ہم کہتے ہیں 5 نہیں ہیں. اللہ کیا چاہتا ہے کا سورس صرف قرآن ہے اور سنت ہے. دین کا تنہا ماخذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پلیز ایکسپلین. جی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اس لیے کہ بطور مسلمان جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ تم نے دین پر عمل کرنا ہے, تو سب سے پہلا بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ دین پایا کہاں جاتا ہے. یعنی دنیا کے اندر جب ہم کسی کو ریفر کرنا چاہتے ہیں کسی نقطہ نظر کی طرف, تو ہم اس کو نشاندہی کر کے بتاتے ہیں کہ تم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پر عمل کرو. تو وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک کتاب کی صورت میں لوگوں کے درمیان متفق علیہ, یعنی لوگ اس پر سب کے سب مانتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی دستاویز ہے جس کو ہم نے ماننا ہے. اس کی طرف رجوع کریں گے تو وہاں سے ہم قانون اور دستور اور ریاست کیسے چلے گی اس کے اصول ہم وہاں سے لے سکتے ہیں. تو یہ سب سے بنیادی سوال ہے. آپ نے بڑی اچھی جگہ سے بات اٹھائی تھی کہ بطور انسان میں دنیا میں آ گیا, مجھ میں یہ شعور اندر رکھا گیا تھا کہ میں مخلوق ہوں, خالق کو تلاش کرنا ہے. میری فطرت کے اندر بھی یہ چیز تھی, میرا اندرون بھی اس کی گواہی دے رہا تھا, میری عقل بھی اس کی گواہی دے رہی تھی, کائنات کا نظم بھی اس کی گواہی دے رہا تھا. یہ سب چیزیں مجھے بتا رہی تھیں کہ خالق کا تلاش ہے تمہارے اندر, یہ جستجو ہے تمہارے اندر. اب میں پلٹ کے کرتا کیا ہوں, میں سوسائٹی میں نظر دوڑاتا ہوں اور اس پوری بحث کو آپ ان ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز سے اوپر اٹھا دیں, اس کو بالکل زمین پہ لے آئیں سادگی کے ساتھ کہ میں آج دنیا میں پیدا ہوا ہوں, یہ سب چیزیں میرے ساتھ کھڑی ہیں, اب میں خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہوں. میں ارد گرد بھٹک رہا ہوں کہ میں ڈھونڈوں کہ خدا کہاں ہے, کہ میں اس کا دامن پکڑوں اور وہ کیا چاہتا ہے میرے سے, اور میں اس سے پوچھوں کہ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں اس دنیا میں. یعنی میں مان لیتا ہوں کہ آپ خالق ہیں, میں مان لیتا ہوں آپ پروردگار عالم ہیں, میں مان لیتا ہوں کہ میں سرنڈر کروں گا آپ کی اطاعت کے آگے. چاہتے کیا ہیں, کہاں لکھا ہے آپ نے, کیسے سمجھوں گا میں آپ کی بات. تو یہ ہے وہ سب سے بنیادی سوال جو مذہب کو ماننے والے ہر فرد کے سامنے کھڑا ہوا ہے.
اور اس کو چیلنج کر رہا ہے کہ جب تک تم ان اوریجنل سورسز کو دریافت نہیں کرو گے جب خدا کی بات لکھی ہوئی ہے تب تک تم خدا کی بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خدا کی بات اپنی عقل، اپنے استنباط، اپنی منطق، اپنے فلسفے، اپنی تاریخی روایت سے اخذ نہیں کرتے. نہیں، ہم کہتے ہیں ایک حی و قیوم خدا ہے جس نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور وہی بتائے گا نا، وہی بتائے گا کیا کرنا ہے، جو بتائے گا بس وہی بتائے گا، اسی پر ہم وہیں تک رکھیں گے بات، وہیں تک رکھیں گے. اس میں نہ تنکے کا اضافہ کر سکتے ہیں نہ تنکے کی کمی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے سند چاہیے ہوگی نا. ہمیں بتانا پڑے گا ہم اضافہ کر رہے ہیں تو ہمیں کہاں سے اتھارٹی یعنی اس کے لیے یا تو خدا کی جگہ پہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ کائنات کا رب ہے نا، اس نے فیصلہ کر دیا ہے. اب اگر اس کے فیصلے میں ہم ترمیم یا اضافہ کرتے ہیں تو گویا ہم اس کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے. تو بحث یہاں سے اٹھتی ہے. اٹھنے کے بعد میں معاشرے میں ارد گرد دیکھتا ہوں، مجھے مختلف نقطہ نظر ملتے ہیں. ایک نقطہ نظر مجھے مذہبی روایت کا ملتا ہے. مذہبی روایتیں اس معنی میں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو تاریخ سے ایک نیریٹو لے کر آ رہی ہے، وہ مجھے بھی پکار کے کہتی ہے کہ آؤ ہمارے پاس بھی خدا کا ایک پیغام ہے، ہم نے بھی جان لیا ہے کہ خدا یہ بات کہتا ہے. تو پہلا سوال میرے سامنے جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ یہ خدا جو تمہیں کہتا ہے، میں کیسے یقین کروں کہ یہ وہی بات ہے جو خدا نے تم تک پہنچائی؟ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ پاز. یعنی کہ جب مجھے ایک عام آدمی کو بتایا جائے گا کہ خدا یہ چاہتا ہے، یعنی خدا نے اس کتاب میں سب باتیں لکھ دی ہیں. دیکھیں نا، اس کو گلوبل لے جائیں. یعنی کرسچن کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں خدا کیا کہتا ہے. اچھا، ہندو کہتا ہے میں بتاتا ہوں خدا کیا کہتا ہے. دنیا کا ہر ریلیجن لے لیں، اس وقت میرا خیال ہے کچھ 4000 کے قریب مذاہب دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. الہامی مذاہب بھی ہیں، صوفی مذاہب بھی ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں. ہر بندہ کلیم کرتا ہے ہم بتاتے ہیں خدا کیا کہتا ہے. تو یعنی کہ ایک نیوٹرل انسان اس دنیا میں آنے کی حیثیت سے پھر میں پوچھوں گا نا کہ اچھا میں سنتا ہوں آپ کی بات کہ خدا کیا چاہتا ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ خدا کی بات کیسے ہے. ہاں، یعنی خدا، آپ نے کہا کہ یہ خدا کی بات ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ خدا جو ہے کہیں زمین پہ اترا تھا، آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات کی کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ کیونکہ میں بات پہ تو بعد میں جاؤں گا، ملاقات کی ایویڈنس بالکل. میں تو پہلے اس بات پر جاؤں گا کہ یہ جو بات آپ جس کے حوالے سے کر رہے ہیں ٹھیک ہوگا، اس کو تو پہلے پروف کریں. اچھا، یہاں تک آ گئے نا ہم. اس کے بعد جو سب سے بڑا پروف ہمیں اس بارے میں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حوالے کیا تھا ہماری سوسائٹی کے، اس کا پروف ہمیں چاہیے. اس کے بعد ہم اس ڈاکومنٹ کو کھولیں گے. رسالت. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں ایک انسان کی حیثیت سے دنیا میں جس طریقے سے ہمارے اندر چیزوں یا حقائق کے ادراک یا ٹرانسفارمیشن آف نالج کے جو ذرائع ہیں ان میں جو ہمارے علم میں موجود ہیں ہم ان کا اطلاق کر کے دیکھتے ہیں. یعنی مجھے اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ غالب کی کتاب ہے، یہ کارل مارکس کی کتاب ہے، یہ ہیگل کی کتاب ہے، یہ کانٹ کی کتاب ہے، تو میں سب سے پہلا کام کیا کرتا ہوں؟ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ علمی طور پر، عقلی طور پر اس چیز کو پائے ثبوت تک پہنچاتا ہوں کہ یہ واقعتاً کانٹ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. کیسے پہنچاتا ہوں؟ دو ہی رستے ہیں دنیا کے اندر آج تک نالج کو ٹرانسفارم کرنے کے، یعنی انفارمیشن کے ابلاغ کے، ٹرانسفر کرنے کے. یعنی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ نے مجھے کہا یہ خدا کی کتاب ہے، میں یہ کہتا ہوں کون لے کر آیا ہے اسے؟ کہاں سے ملی؟ یعنی خدا نے کہیں آپ کے اوپر نازل کی تھی، کوئی اس کی ویڈیو ہے آپ کے پاس، خدا نے کسی صندوق میں رکھ دی تھی، آپ نے اس کو دیکھا تھا. کوئی گاڑی ہے جس کی چھت پہ خدا نے کتاب رکھی اور تم تک پہنچ گئی. کہاں سے آئی کہاں سے؟ تو اس کا جواب پڑھنے سے پہلے پڑھنے تو بات کی بات ہے. پڑھوں گا تو میں تب اس کو کہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ خدا کی کتاب. پڑھنے کے لیے تو بہت ساری کتابیں دنیا کے اندر نا، یعنی کہ ہر ریلیجن کی اپنی کتاب ہے، مینیوسکرپٹس ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بیسک لیول پہ کہ جب بھی کوئی آپ سے کہے یہ خدا کی بات ہے، اندر جھانکنے سے پہلے کہاں سے آئی؟ میں تو کنٹینٹ پہ جاؤں گا ہی نہیں ابھی پہلے باتیں کہاں سے آئی. یعنی مجھے تو یہی دعوت فلسفی بھی دے رہے ہیں، یہی دعوت حکماء بھی دے رہے ہیں، یہی دعوت صوفیاء بھی دے رہے ہیں، آؤ ہماری کتابیں پڑھو، اس میں بڑی دانا اور بڑی حکمت کے موتی ہیں. میں تو ان کی طرف التفات بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں خالق کو مان چکا ہوں تو پہلے ثابت کریں کہ خالق نے یہ کتاب مجھ تک پہنچائی. بالکل صحیح. اب ہوتا کیا ہے، جو مذہب کی روایت ہے جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ دیکھو علم اور عقل کے مسلمات پہ جس طرح تم حقائق کا ادراک حاصل کرتے ہو، آؤ میں تمہیں اسی دنیا میں لے جا کر یہ ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے گھر پہ نہیں بنائی. یہ کتاب صدی دو صدی پہلے کسی نے خود سے نہیں لکھ لی. یہ کتاب ایک شخص نے ہمیں دی تھی اور وہ شخص ہی دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے. میں ایک بڑے کی پوائنٹ کی طرف آنے لگا. مجھے کیسے پتا ہے یا آپ کو کیسے پتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ آج آپ ایک
पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, आप बीकन हाउस के बच्चे भी हो सकते हैं, आप पायलट स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं, आप अमेरिका में हो सकते हैं, पाकिस्तान में हो सकते हैं. हाउ डू यू नो दैट दिस बुक दैट वी कॉल द कुरान इज एक्चुअली फ्रॉम गॉड? बिकॉज इस किताब को जो देने वाले थे हिस्टोरिकली, अभी मज़हब को साइड पे कर देते हैं, हिस्टोरिकली तारीखी तौर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने किताब दी, उनका क्लेम क्या था कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल आया हूँ इस कौम की तरफ. वही रिसालत वाली बात पे आ गए ना हम लोग. हिस्टोरिकली, अच्छा मज़हब अभी साइड पे करते हैं, हिस्टोरिकली इनका क्लेम क्या था? मैं रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से आया हूँ इस कौम की तरफ, ये बात नहीं मानेंगे अल्लाह की तो इनका फैसला इस दुनिया में कर दिया जाएगा, मेरे मानने वालों को रिवॉर्ड मिलेगा. बिल्कुल. हिस्टोरिकली स्पीकिंग इट हैपेंड एग्जैक्टली दैट सेम वे. ठीक है ना, उसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं था, तारीखी तौर पे वैसे ही वाक़या हुआ. तो पहला मेरा कॉन्फर्मेशन यहाँ पे आ जाती है कि अच्छा जो इसमें बात लिखी हुई थी तारीखी तौर पे भी एग्जैक्टली वैसे हुई. मिसाल के तौर पे अगर मंगोलिया से हलाकू खान निकलता, मिसाल दे रहा हूँ, इस पे ये ना फतवे आना शुरू हो जाएंगे, ओए किसको किससे कंपेयर कर दिया, अल्लाह की कसम मैं मिसाल दे रहा हूँ, डिस्कनेक्टेड है, ये भी कहना पड़ता है हमारी दुनिया के अंदर. फॉर एग्जाम्पल हलाकू खान वो निकलता मंगोलिया से और कहता कि जी मैं खुदा की तरफ से आया हूँ पैगंबर, मैं यहाँ से लेके हंगरी तक फतूहात करूँगा, इतने दिनों में करूँगा, जो मेरे मानेंगे वो सरफराजी मिलेगी और जो नहीं मानेंगे उन पे मुझे गलबा हासिल होगा, और ये मैं खुदा की तरफ से लेके आया. इमेजिन कि वो वैसे ही हो जाए. तो पहला तो कॉन्फर्मेशन होगी ना कि यार ये तो वैसे ही होगा जिस तरह कह रहा था, तो हो सकता है बात ठीक हो. एक स्टेप पीछे लेके जाता हूँ. ये तो उस वक्त होगा जिस वक्त ये साबित हो जाएगी कि खुदा की किताब है. उसके बाद कंटेंट को दाखिल और खारिज साबित कर रहा है, प्रूफ कर रहा है, वो तो उसके कंटेंट की हकानियत पे मामला है. कंटेंट की पहला सवाल हमारा ये था कि मैं इस किताब की तरफ निगाह उठा के देखूंगा क्यों? पहले मुझे ये साबित करें कि ये खुदा की किताब है. इल्मी और अकली तौर पर खुदा मेरे सामने नहीं है, ना खुदा का पैगंबर मेरे सामने है. जिस रिवायत की तरफ आप मुझे रेफर कर रहे हैं वो रिवायत जो है वो मेरे लिए तो एक अजनबी रिवायत है. मैं तो आज खड़ा हूँ 21वीं सदी के अंदर. मुझे बताएं किताब कहाँ से आ गई, कैसे बताएंगे? तो मैंने ये बताया कि मजहब की जो तारीख है वो ये बताती है कि तुम जिन ज़राए से दुनिया में हकायक का इदराक हासिल करते हो, जिन ज़राए से दुनिया में, इस जुमले को मैं डिकोड करता हूँ, जिस तरीके से मैं ये जानता हूँ कि ये पाकिस्तान मेरा मुल्क था, इसका बानी कौन है, ये मेरी ज़िंदगी की एक इन्फॉर्मेशन है ना. मज़हब कहता है इससे बिल्कुल कोई मुख्तलिफ ज़रिया नहीं है जिससे मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूँ. तो अगर तुमने एग्जाम्पल मसलन मैं कैसे मानता हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी थे? आपने देखा उनको? मैंने असल में तो नहीं देखा. आपकी मुलाकात हुई कभी उनसे? नहीं, कभी नहीं. आपको एक पूरी की पूरी कौम ने ये खबर दी कि ये यूं नहीं है कि कोई यूटोपिया है, कोई हवा है जो किसी ने बनाकर पेश कर दिया है कि कायदे आज़म एक शख्सियत थे, इसकी कोई हकीकत नहीं. पूरी कौम ने विटनेस किया और उसको ट्रांसफर किया नॉलेज को मेरी तरफ. ये जो जरिया है, कोई मतलब ये नहीं कहता आज के कायदे आज़म ने पाकिस्तानी बनाया था, XYZ ने बनाया था, या हम ये नहीं कहते कि भाई फलां ने फलां से सुना था, उसने फलां को बताया था कि एक शख्सियत थे, कायदे आज़म हुआ करते थे. नहीं, ये कौम के लिए, इसको एक और सादा अल्फाज में बयान करूं, ये इंसानियत का मुश्तरका हाफिजा है. अच्छा यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है ना हमारे लोगों को, वो कहेंगे यार ये क्या मिसाल दी, हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं कायदे आज़म के नोट के ऊपर भी. आप जरा पीछे चले जाएं, और पीछे जब वीडियोस नहीं होती थी, आई नो पीपल विल से अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका पे आ जाए, आप गालिब पे चले जाएं, आप कार्ल मार्क्स पे चले जाएं, आप जहाँ पीछे जाना चाहे चले जाएं. यानी उस पे सवाल तो फिर पलट के लोग उठा सकते हैं ना, हर जगह पे सवाल उठाएंगे कि मतलब जो वीडियो बनाई है हो सकता है फैब्रिकेटेड हो सकता है जाली हो, तो हमारी बुनियाद उस इल्म पर ही नहीं. मुझे कैसे पता सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जेरूसलम फतह किया था? अब सवाल ये, इस पे हम आते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कि जिस वक्त हमें ये बताया गया कि ये जो किताब है आपके हाथ में, जो किताब है, ये एक शख्स था अरब के अंदर, उनका नाम मोहम्मद था, उन्होंने ये दावा किया था, उन्होंने किया कि खुदा ने मुझे ये किताब दी है, ये उनका दावा था. उसके बाद ये दावा सच्चा था या इस पर गुफ्तगू हो सकती है, इस पर भी हम बात नहीं कर रहे. ठीक हो गया. जिस वक्त उन्होंने एक किताब के ऊपर ये दावा किया तो उस दावे को इंसानों की इतनी बड़ी तादाद ने विटनेस किया कि उन लोगों का झूठ पे जमा होना इल्मन अक्लन मुहाल है, मुमकिन नहीं है. अगर वो सब मिलकर झूठ बोल सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये उसूल मानना पड़ेगा कि कायनात के अंदर जो भी हकायक आप तक पहुंचे हैं वो सब के सब रिलेटिव हैं. देखें ना इस तरह, लेकिन यहाँ पे तनकीद आ सकती है कि अगर सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि लोगों ने बस देखा,
اور مانا اس چیز کو کہ بہت سارے لوگوں نے مان لیا. کیا یہ کرائیٹیریا نہیں؟ ایسا نہیں ہے. لوگوں نے مانتی تھی کہ دنیا فلیٹ میں. لوگوں نے اس کے بعد یعنی وہ ایک شخص نے جب دعویٰ کیا کہ یہ کتاب میں خدا کی طرف سے لایا ہوں تو اس کو اتنی بڑی معاف کیجیے اتنی بڑی تعداد لوگوں کی ملی کہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا, اس کو یاد کیا, اس کو آگے اپنی نسلوں تک پہنچایا. اس شخص نے یوں نہیں کیا کہ ایک دن رخصت ہوتے ہوئے بتایا کہ مجھے ایک کتاب ملی تھی. 23 سال وہ کتاب. I get it. You're saying کہ ٹرانسمٹ کیسے ہوئی ہماری طرف. ابھی آپ اس مدعے پہ ہیں. میں صرف اس مدعے پہ. ٹھیک ہے کہ ہماری طرف آئی کیسے یہ, اور ہمیں کیوں یقین ہے کہ یہی یہ سب سے بنیادی مدعا ہے. دیکھیں میں مذہب کی طرف جب آتا ہوں نا, لوگ سوال یہیں سے اٹھاتے ہیں. آپ فوراً سے مان لیں خدا کی کتاب ہے, آپ کانٹینٹ پہ آ جائیں, پلٹ کے پھر وہیں جانا پڑے گا کہ لوگ کہیں گے آپ کو کیسے پتا خدا کی کتاب. نہیں, خدا کی کتاب سے پہلے I think we should use the term کہ یہ وہ مینیوسکرپٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. ایگزیکٹلی وہی ہے. یہ وہی ابھی ہم یہاں پہ یہ خدا کی ہے یا نہیں ہے, یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا. میں تو اس بحث سے چلا نا کہ بھائی جب میں سوسائٹی میں گیا تو مجھے مختلف آوازیں سنائی تھیں. ایک آواز خدا کے ماننے والوں کی روایت کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ کتاب دی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں دین کے سورسز ہیں, یعنی یہ مذہب بیان ہوا ہے. تو اب خلاصہ کرتا ہوں میں پوری بات کا. یہ کتاب بطور انسان 21ویں صدی میں ڈیلس کی گلیوں میں کھڑے ہو کر میں خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں خدا کی منشا کو جاننا چاہتا ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے. تو اب میں پوری قطعیت کے ساتھ, قطعیت یعنی مجھے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ وہی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے ایک شخص نے خدا کے بہاف پر دعویٰ کیا تھا کہ اس نے مجھے دی. بالکل میرا یقین اس پر ہوگا, اس کے بعد میں اس کے صفحے کو کھولوں گا. یقین نہیں ہوگا تو میں پہلے اپنے یقین کو وہاں تک پہنچاؤں. اور وہ یقین اس وجہ سے ہے کیونکہ جس طرح باقی فیکٹس ہمارے تک ٹرانسمٹ ہوتے ہیں ہر علم میں دنیا کے, اسی طرح یہ ٹرانسمٹ ہوئی کہ جب یہ کتاب دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آدھی دنیا نے اس پورے پروسیس کو ہوتے ہوئے دیکھا. عرب تھا, کیسر اور کسرا کی سلطنتیں تھیں, اس کے بعد آدھی دنیا فتح ہو گئی. آدھی دنیا کا کسی جھوٹ پہ اس طرح جمع ہونا وہ ممکن نہیں ہوتا. اگر ممکن ہے تو پھر کائنات کے سارے حقائق آپ کو سرنو طور پہ تلاش کرنے. نہیں تو پھر الومناٹی کا کیا ہوگا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جمع ہوئے ہیں لوگ, الومناٹی بنی ہوئی ہے, آدھی دنیا الومناٹی سازشیں کر رہی ہے, کسی کو پتہ نہیں لگ رہا. دیکھیں دو بالکل مختلف باتیں. ایک یہ بات کہ جو کچھ اس میں دیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ اس پورے پروسیس میں زیر بحث ہی نہیں ہے. یار یہ تو میرا سارکازم تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عالمی سازش ہو رہی ہے اور لاکھوں لوگ اس میں انوالوڈ ہیں لیکن کسی نے لیک نہیں کیا الومناٹی کی سازش. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کانٹینٹ ہے یعنی محمد اور مصطفیٰ جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, یہ زیر بحث ہی نہیں. یہ زیر بحث ہی نہیں, ان کی طرف سے ہے, یہ انہوں نے مجھ تک پہنچائی ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے داس کیپٹل ہے, جیسے کارل مارکس کی کتاب ہے, جیسے پیام مشرق ہے, جیسے غالب کی کتاب ہے, جیسے جو ہے ابن تیمیہ کی کتاب ہے, جیسے جولیس سیزر کی کتاب ہے, جو بھی ہے میں اس یقین کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یہ اس شخص نے مجھ تک پہنچائی تھی. بالکل بالکل ٹھیک ہے, بیکاز کہ جو میکنزمز باقی چیزوں کی تصدیق میں انوالوڈ ہیں, جیسے کارل مارکس کا مجھے پتا انہوں نے کتاب لکھی تھی, پوری دنیا نے دیکھا, اس کو وٹنس کیا, ایگزیکٹلی وہی طریقہ ہے. سو دیر از نو راکٹ سائنس. تو اس کو شروع کریں سادہ آدمی کی جگہ سے. یعنی ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ اب ہم مذہب کی طرف اگر سورسز رجوع کرنا چاہتے ہیں, وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 سال پہلے دی تھی. آئی تھنک وی ہیو ٹاکڈ انف اباؤٹ اٹ, وی آر شیور اباؤٹ اٹ کہ کتاب وہی ہے. کتاب وہی ہے. اوکے ڈن. اب یہ کتاب ہمارے سامنے آ گئی. اب کتاب کیا ہے, کتاب اپنے بارے میں کیا کہتی ہے, کتاب کے مجھ سے کیا مطالبات ہیں, وہ اس نے مجھ تک کیسے پہنچائے. کیا اس نے الفاظ کی صورت میں پہنچائے ہیں یا وہ کوئی مبہم چیز ہے, اپنے بارے میں اس کا کیا دعویٰ ہے. تو میں اب اس کتاب کو کھولوں گا, ٹھیک ہے, اس کو پڑھنا شروع کروں گا, سمجھوں گا کہ مان لیا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تک یہ پہنچا دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے کرتی ہے, یہ اپنے بارے میں کیا کہتی ہے, یہ دین کے بارے میں کیا کہتی ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ دین کے سورسز لینے گئے ہیں نا. تو 3 باتیں یہ کہتی ہے. پہلی بات یہ کہتی ہے کہ آئے ہو تم میرے پاس دین کو جاننے کے لیے. پہلی بات میں تمہیں بتا دوں, میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آئی. یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم کا تھا, حضرت نوح کا تھا, حضرت ابراہیم کا تھا. شرح لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ٹرانسلیٹ. جیسے یہ کہا یا شرح لکم من الدین, یہ وہی دین ہے جو ہم نے نوح کو وحی کیا, یہ وہی دین ہے جو ابراہیم کو وحی کیا, یہ وہی دین ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کو وحی دیا. اور کیا ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ تم نے
خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، بالکل ٹھیک، اور اس دین پر عمل کرنا ہے اور کوئی تفرقہ پیدا نہیں کرنا. تو یہ پہلا کلیم یہ کتاب کرتی ہے. جیسے ہی اس نے یہ کلیم کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے کی جو روایت ہے دینی، مجھے اس کی تاریخ میں کھڑا کر کے پڑھو. میں اس سے علیحدہ بات نہیں کر، میں کوئی انڈیپینڈنٹ بات نہیں کر رہی، بڑی امپورٹنٹ، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہی. بڑی امپورٹنٹ. تو جیسے ہی آپ نے کہا کتاب کو کھولا تو کتاب نے پہلا دعویٰ یہ کیا کہ میں اس سلسلے کی جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اس دین کی آخری کڑی ہوں. میں پہلی نہیں ہوں، آخری کڑی ہوں. آخری کڑی ہوں. پورے پرسپیکٹیو میں رکھ کے سمجھو مجھے. میں اسی تاریخ میں کھڑی ہوئی ہوں جس تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک الہامی روایت کھڑی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. یعنی وہ یہ بتاتی ہے کہ یوں نہیں ہوا. بہت بڑا ٹریڈیشن، بہت بڑا ٹریڈیشن، ہزاروں سالوں پہ بیسڈ بھائی. انسانیت کی ابتدا اللہ نے اس سے کر دی. نہیں، اور ویسے بھی جو نون تاریخ ہے اس میں جیوگرافکلی اتنے اسکیٹرڈ ایونٹس ہیں. یعنی کہ حضرت موسیٰ کہاں آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کہاں آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آ رہے ہیں. اس سے پہلے اتنے نام آتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، جو جیوگرافکلی بڑے ڈسٹنٹ ہیں. اور دیکھیں قرآن کیسے اس پوری ہزاروں سالوں کی تاریخ کو ایک سیکوینس میں بیان کرتا ہے آپ کو کہ میں اس کی کنٹینیویشن ہوں. بالکل. تو یہ پہلی چیز ہیومنلی ویسے پاسبل نہیں ہے کہ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا. بائی دی وے بالکل ایسے ہی ہے. وہ تو اب ہم آئیں گے کہ کیسے نہیں ہو سکتا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز قرآن کیا بتاتا ہے اپنے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ دین کے متعلق جو کچھ تم پیچھے سے لے رہے ہو، لوگوں سے لے رہے ہو، علماء سے سن رہے ہو، مذہبی پیشوا، فریسی، فقیہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، حاکم، قول فیصل، حرف آخر، وہ میرے الفاظ ہوں گے. ذرا اس کی قرآن سے ریفرنس دے دیں، بیکاز یہ آگے جا کے نا میں بتا رہا ہوں لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے یہ ڈائجسٹ کرنا کہ قرآن حتمی فیصلہ کرے گا. بیکاز قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی. کیوں نازل کی؟ تم اختلاف کر رہے تھے، اختلاف پیدا ہوا فیہ، یعنی جن چیزوں میں تم نے اختلاف کیا، اس کے بعد اللہ نے یہ کتاب نازل کی لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگوں کو انصاف کی جگہ پہ ٹھیک ٹھیک کھڑا کر دے. ٹھیک کھڑا کر دیا. وَيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کہ اس کو تمام جہانوں کے لیے ایک فیصلہ کن چیز بنا دے. اور پھر کہا یہ مہیمن ہے، یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے، یہ حق و باطل کا فیصلہ. قرآن نے اپنے بارے میں کہا، اپنے بارے میں کہا. یعنی جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کو مانو تو لوگ کہتے ہیں اصل میں تو حدیث کا استخفاف کر رہے ہیں. او بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ قرآن جب میں کہتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بھئی میں تو ڈیلس میں کھڑا ہوا تھا نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ان کے ریفرنس سے میں نے جو ابتدائی گفتگو کی تھی، میں نے کہا میں تو دین کی طرف آنکھ اٹھا کے ان کے ریفرنس سے دیکھ رہا ہوں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. سوری ٹو یہاں پہ قطع کلامی معاف، مجھے نا ایک جوک یاد آیا، ایک لطیفہ ہے کہ ہم لوگ میں اپنے آپ کو کاؤنٹ کر رہا ہوں ایز اے مسلمان. I'm not pointing fingers. ہم سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، چاہے جتنے بھی ڈس ایگریمنٹ، ہم سارے مسلمان. ہم لوگ جس کتاب کو کہتے ہیں خدا کی طرف سے، جو بیسز ہے ہماری پورے دین کی، وہ جو اپنے بارے میں کہتا ہے قرآن، ہم پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں وہ کہہ رہا ہے میں فرقان ہوں، میں فیصلہ کروں گا، میں ہوں. ٹھیک ہے، لیکن جب تک ہم اس کو تاریخ اور روایات کی روشنی میں نہیں سمجھیں گے یہ فیصلہ کر نہیں سکتا. یہ پتہ کیا ہے؟ یہ ایک لطیفہ تھا کہ عیسائیت کے اوپر تھا، کیونکہ عیسائیت پہ لطیفہ کہوں گا تو مسلمان جذباتی نہیں ہوتے، خدا نہ خواستہ اپنے بارے میں وہ یہ ہوا کہ پوپ ایک دفعہ ایڈریس کر رہا تھا ویٹیکن کے اندر نا، سارے اپنے پوپ کے جو آگے کیتھولکس ہوتے ہیں، مجمع بھرا ہوا ہزاروں کا. تو پوپ بولی جا رہا تو ایک دم پیچھے سے پتہ لگا مینار پہ حضرت عیسیٰ آ گئے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ آئے، پوپ کو پکڑا، لوگ حیران پریشان، اور پوپ سے کہا یہ تم نے کیا میری تعلیمات کا یہ عجیب سا تم نے یہ بنا لیا یار، میں تو یہ نہیں کہا تھا. پوپ نے ساروں کو کہا ایک سیکنڈ. پوپ پیچھے کمرے میں لے کے گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ یہ ہوتا ہے، اور کہا کہ آپ نے جو کرنا تھا 2000 سال پہلے کر کے چلے گئے، اب آپ پلیز سائڈ پہ ہو جائیں، اب میں جانوں اور یہ جانے. کچھ ایسے ہی نہیں لگتی حالت مسلمانوں کی کہ قرآن کہہ رہا ہے میں برہان ہوں، میں یہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوں، میں ٹھیک ہے، لیکن جب تک ہم پوری اسلامک ہسٹری، روایات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب قول نہیں سمجھیں گے، فقہ کے 5 اماموں کو نہیں پڑھیں گے، 8 سال درس نظام ہی نہیں پڑھیں گے، ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ کہہ رہا ہے، یہ ٹریجڈی نہیں ہے ویسے. جی دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں ہم تو اس کو دیکھیں نا، بحث کو یہاں سے لے کر چلے تھے کہ ہم تو ایک عام آدمی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے مذہب کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں. تو مذہب کو ایکسپلور کرتے کرتے یہ اعتماد ہو گیا کہ یہ محمد مصطفیٰ نامی ایک شخصیت نے ہم تک پہنچائی ہے. ان کے کہنے کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے. اور یہ مذہبی اطمینان نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل فیکچول اطمینان ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ کتاب دی, ابھی یہ جو بھی کانٹینٹ ہے بعد میں بات ہوگی. تو اس پہ پہلی چیز کیا ثابت ہوئی کہ دین کا تنہا ماخذ, یہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, ابتدا یہاں سے ہوتی ہے, تنہا ماخذ. تنہا ماخذ کا کیا مطلب ہے؟ کہ کون بتائے گا دین کیا؟ انڈیویجول سورس اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ ایک شخص ہے, وہ ایک ہستی, وہ ایک آدمی ہے, محمد مصطفیٰ. اس کی ذات والا صفات ہے جو بتائے گی کہ دین کیا. آپ دیکھیں یہاں سے پرسپیکٹیو کیا بن رہا ہے. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب تو انہوں نے مان لی, پیغمبر کے ارشادات کو یہ مانتے اللہ کی کتاب کس نے دی تھی بھائی؟ اس اللہ کی کتاب کو میرے لیے ریلیونٹ ہی اس نے بنایا ہے. کون ہے وہ؟ محمد مصطفیٰ کی ذات. بریک پہ جانے سے پہلے نا میرا ایک نان مسلم دوست ہے, اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. ایک زمانے میں جب میری بڑی بحث ہوتی تھی میرے غیر مسلم دوستوں سے بھی, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اسلام کے بارے میں. یار وہ بندہ کرسچن ہے, اس نے حدیث کے اوپر ایک بات کی. کہتے ہیں یار آپ لوگوں نے اتنی کتابیں لکھی حدیث کی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتے ہیں, سینگ کہتے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مستند حدیث احادیث وہ تو قرآن ہے, جو کہ پوری دنیا مانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, وہ تو قرآن ہے. ہم فور سم ریزن قرآن کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی علیحدہ بک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں. وہ یار قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, پوری امت پوری دنیا متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مستند حدیث ہے. پیغمبر کو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب نہیں پہنچائی تم نے تو فما بلغت رسالہ, تو رسالت کا حق ہی نہیں ادا کیا, اور کہا کہ اس میں کچھ اونچ نیچ کر دی. تو پیغمبر کو کہہ رہا ہے, کسی اور کو نہیں کہہ رہا. رگے جان کاٹ دیں گے ہم, رگے جان کاٹ دیں گے. تو یہ اہمیت ہے, یعنی یہ پیغمبر ہے جو 23 سال جس پیغمبر نے یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں, لوگوں نے یاد کی, لوگوں نے لکھی, ان کو ریویو کیا, ان کو دوبارہ سے پڑھا, پوری 23 سال کی زندگی گزار دی اس کے گزار دی, اور آخر میں خدا کی طرف سے فرشتہ اترا, اس نے پڑھا, پھر انہوں نے پڑھا. کی قرات کہتے ہیں نا اس کو, سیدنا جبرائیل جو ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا اہتمام دیکھیں اس کتاب کے بارے میں, اور آج ہمارا رویہ دیکھ لیں اس کتاب کے بارے میں. اس لیے یہ کال ہے, یہ کال ٹو ویک اپ ہے. دس از ناٹ pointing fingers, we all need to wake up, we're all in this together. So break پہ جائیں گے, واپس آ کے ذرا قرآن کے اوپر کنکلوڈ کریں گے, اور پھر کوشش کریں گے کہ ہم سنت کے اوپر آئیں. سنت اور حدیث I know is a very controversial thing, کہ سنت حدیث میں ہے, حدیث میں سے سنت نکالیں گے یا کوئی انڈیپینڈنٹ ہے. We will talk about all of these things but after a short break. جی ویلکم بیک ٹو کنورسنگ اسلام. ہم لوگ آج بات شروع کی ہے ہم لوگوں نے کہ سورسز آف دین کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ میرے سے کیا چاہتا ہے, مجھے کہاں کہاں پتہ لگے گا. اس کی کڑی میں ہم سب سے پہلے آئے ہیں قرآن. آئی تھنک اٹس دا ایزیسٹ ون, بیکاز سارے مسلمان بلیو کرتے ہیں کہ قرآن ہے اللہ کا کلام, شکر الحمدللہ بلیو کرتے ہیں. ہم نے ابھی تک یہاں تک بات کی کہ قرآن کیوں مجھے پتہ ہے کہ وہی مینیوسکرپٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 64 سال پہلے دیا تھا. کیوں؟ اسی طریقے سے جس طرح مجھے پتا ہے کہ کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی تھی, اسی طریقے سے جس طرح مجھے پتا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا. پوری کی پوری جنریشن دنیا جو ہے ٹرانسمٹ کری ایک انفارمیشن. نمبر 2, قرآن جو ہے وہ کہتا کیا ہے کہ میں کیا کوئی نئی بات لے کے آیا ہوں؟ نہیں. قرآن کہتا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہی دین ہے جو حضرت آدم کے پاس تھا, حضرت سلیمان کے پاس تھا, حضرت داؤد کے پاس تھا, حضرت موسیٰ, عیسیٰ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس سلسلے کی آخری کتاب ہے rather than کہ saying something new. اوکے. نمبر 3, قرآن اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس ڈاکیومنٹ کے بارے میں کہ یہ فیصلہ کن ڈاکیومنٹ ہے, یہ میں آخری دفعہ انسانیت سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں, یہ کتاب دے رہا ہوں, یہ فیصلہ کرے گی کیا صحیح ہے اور غلط. اس کی روشنی میں تمام باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 4 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دین کے تنہا ماخذ ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کا آخری انسان جو مجھے بتائے گا, جو ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایٹ لیسٹ وی بلیو, ٹھیک ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو ادر سیکٹس جو صوفی حضرات ہیں یا باقی ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ایکسس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکٹ. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے قیامت تک. یہی بات ہے. تو پھر دین کون بتائے گا؟ آخری انسان اس دنیا میں وہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی طرف سے سب سے مستند ڈاکیومنٹ ہمارے پاس کون سا؟ قرآن کریم. یہاں پہنچے تھے. اوکے, آگے کنٹینیو. اچھا, اس میں آپ دیکھیں, آپ نے ایک جملہ بھی کہا کہ ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے.
اس جملے کو ذرا ڈی کوڈ کریں اپنی سوسائٹی میں جا کے, اپنے کلچر میں جا کے. کم سطحی طور پہ تو مانتے ہیں نہیں, ہم مانتے ہیں ایز اے بلیف, ہم مانتے ہیں ایز اے عقیدہ, ہم مانتے ہیں ایز ایک انہیریٹنٹ ٹریڈیشنل تھاٹ کے, انہیریٹڈ تھاٹ. میرے والد صاحب نے, یعنی آپ اگر اس کو جائیں اپنے گھر پہ یا اپنی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے سوال کریں کہ قرآن محمد رسول اللہ نے دیا تھا, اس کا کیا ثبوت ہے, تو وہ آپ کے ایمان کے اوپر سوال کھڑا کرنا شروع کر دیں. قرآن میں لکھا ہوا, یعنی تمہیں قرآن پر یقین نہیں, قرآن پر یقین نہیں. ٹرو. تو ہم نے جو اب تک بات کی ہے اس میں کہیں آپ نے میری زبان سے, اور میں جس کو کہتا ہوں میری زبان سے, مراد یہ ہے کہ ایک دین کے ابتدائی طالب علم کی حیثیت سے جب میں ایکسپلور کر رہا ہوں چیزوں کو, میں دیکھ رہا ہوں سوسائٹی کے اندر جو نیریٹیوز موجود ہیں, عقیدہ, ایمان یا یقین, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایکسپلور کرنا. یار I wish I could take names, I wish I could take names, because ابھی ریسنٹلی I was watching a clip, ہمارے بہت مشہور وہ ہے اسپیکر ہیں, مسلمانوں میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں. I wouldn't take names because ہمارا مقصد کانفرنٹیشن نہیں ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی کہ جو قرآن کو ڈاؤٹ کرتا ہے وہ سمجھ لیں کہ خارج ہو گیا عقیدے سے, وہ جہنم کے راستے پر چل پڑا ہے. یعنی کہ ڈاؤٹ کرنے کو آپ نے ایکویٹ کر دیا جہنم کے ساتھ. مطلب یہ کہ یہ تو پوچھنے کی اجازت ہے ہی نہیں کہ میں کیوں مانوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی یہ سوال, اور اس کا جواب جو دیا جاتا ہے وہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی قرآن خود یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ کی کتاب ہوں. بھائی خود تو میں بعد میں کھولوں گا اس کو, پہلے تو مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے اللہ کی کتاب ہے وہ مجھ تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے. بالکل صحیح. تو ہم جس چیز کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ وہ اتھینٹک ہے بھی نہیں, آپ اس کے اندر سے ہمیں اس کی دلیل لا کر دے رہے ہیں, تو یہ آرگومنٹ کبھی بھی کسی کو کنونس نہیں کر سکتے. اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی ہے اس کتاب کے بارے میں, یہ ایک سیکولر آرگومنٹ ہے. سیکولر آرگومنٹ سے مراد کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے کہیں بھی کوئی عقیدہ, کوئی جس کو آپ کہتے ہیں بلیف, کوئی ٹریڈیشنل تھاٹ نہیں. یہ میرا انسان کی حیثیت سے جیسے میں حقیقت کو پرسیو کرتا ہوں, انڈیپینڈنٹ حیثیت میں, سیکولر نوعیت کی چیز ہے یہ پورا ٹرانسفارمیشن آف علم. مطلب یہی چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں, اپلائی کر لیتے نا کہ ہاؤ ڈو یو نو کہ کارل مارکس نے ڈاس کیپٹل لکھی تھی. یہ وہ چیز ہے, وہی میتھڈالوجی ہے, اس میں کوئی دینی علم نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ ایک فرق ہے. آگے چلتے ہیں. ہم نے کہا کہ قرآن پہنچ گیا ہم تک, ہمیں یقین ہو گیا, لوگ نے بڑی تعداد پہنچایا, وہ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتی. کھول کے کتاب نے بتایا پہلی نہیں آخری کتاب, تاریخ میں کھڑی ہوئی ہوں, پورے قصے کہانیاں سنائی, آدم کی ابتدا سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, زبور میں سنائی, توریت میں سنائی, انجیل میں سنائی, انبیاء کے صحائف, ان سب میں کیا ہوتا رہا, بتایا کہ میں کہاں کھڑا ہوں, میری پوزیشن کیا ہے تاریخ کے اسٹیج. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلی بات. دوسری بات, اپنے بارے میں یہ بتا دی کہ دین سے متعلق کچھ بھی لے کر آؤ گے یہ میری میزان ہے. قرآن نے اپنے آپ کو میزان کہا ہے. میں ہوں وہ اسکیل جس کے اوپر رکھ کے تم پرکھو گے چیزوں کو. اگر میرے فلٹر سے گزر جائیں گی تو دین قرار پائیں گی, اگر مجھ سے گو تھرو نہیں ہو سکتی تو دین نہیں ہے, تمہارا زام ہے, افتراء اللہ ہے, اللہ پر تم نے یہ چیزیں باندھ دی ہیں. اور لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں ویٹ کریں. آئی نو آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا کہ اچھا اب آپ بتائیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. قرآن بتائے گا. وہی میں کہہ رہا ہوں, لوگوں کو صرف میں کہہ رہا ہوں کہ حوصلہ رکھیں. وی آر کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ جہاں پہ قرآن کو سمجھنے کا جو ہمارے یہاں یہ مس نوشن ہے کہ ہسٹری کی روشنی میں سمجھا جائے گا, روایات کی روشنی میں سمجھا جائے گا, تمام 400 سال کی تاریخ میں سمجھا جائے گا, اس کے علاوہ آپ سمجھ نہیں سکتے, اس طرف ہم آئیں گے. یہی پوائنٹ حوصلہ تھوڑا. یہ اگلا پوائنٹ جو ہے, جب میں نے کہا قرآن اپنے بارے میں 3 باتیں کرتا ہے, اس سے اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مان لیا آپ تاریخ کی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں, ابتدا آدم سے ہوئی تھی, مان لیا فیصلہ کریں گے, آپ کے ان فیصلوں تک ایکسیس کیسے ہوگی میری؟ یہ جو آپ نے بھی سوال اٹھایا, کیسے جاؤں گا میں ان کو جاننے کے لیے؟ تو اس کو بھی قرآن نے خود واضح کر دیا کہ نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین باللسان العربی المبین. بالکل بھائی, یعنی خدا کی جگہ پر اگر آپ کھڑے ہوں, وہ دے رہا ہے لوگوں کو, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے دنیا میں حقیقت کیسے پرسیو کی ہے جب الفاظ میں کوئی چیز تم تک جاتی ہے؟ بھائی زبان کے ذریعے ہوتی ہے نا. تو یہ جو کتاب میں نے دی ہے یہ کوئی ایسے الفاظ میں نہیں ہے کہ جس کا معنی تم نہیں جانتے, یہ کوئی ایسا اسکرپچر نہیں ہے کہ جس کو تم ڈیکوڈ نہیں کر سکتے. بھائی لوگوں سے خطاب کر رہی ہے باللسان العربی مبین,
یعنی واضح کر دینے والی عربی زبان. عربی زبان یہ بھی نہیں کہ کوئی ایسی عربی زبان جو کہ جیسے آپ کے اوپر میں کہتا ہوں نا کہ بڑی مشکل اردو بولتے ہیں, تو وہ اصل میں اس زمانے کی مشکل تھی, لیکن اس زمانے کے لحاظ سے واضح ترین الفاظ ہیں. اچھا یہاں پہ نا ہمارے ایتھسٹ حضرات تھوڑا تنقید کرتے ہیں کہ یار میں کیسے مان لوں کہ اس کائنات کے پروردگار نے یار عربی زبان میں آخری کتاب دی. بھائی جہاں پیغام پہنچ رہا ہوگا, جہاں مخاطبین ہوں گے, اسی زبان میں دی جائے گی نا. میتھمیٹکس میں تو اللہ تعالیٰ نہیں پیغام دیں گے اپنا آخری, اس کو بعد میں سائنسدان ڈیکوڈ کریں آگے. اگر وہ کسی یونیورسل لینگویج میں دے دیں تو اس کے لیے پوری کائنات کا اسٹرکچر پہلے تبدیل کرنا ہے نا. پہلے تو یہ ہو کہ پوری دنیا میں زبان ایک ہو, اس کو سب لوگ سمجھتے ہیں. ایک ہمارے جاننے والے ان کے ساتھ میں نے کیا بھی تھا ایک دفعہ یوٹیوب پہ نا, وہ ایتھیسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آج کل کی زبان یونیورسل کون سی ہے, میتھمیٹکس. تو بہتر نہ ہوتا کہ آج اللہ تعالیٰ اپنا پیغام نازل کرتے میتھمیٹکس کی زبان میں. تو میں نے کہا یار ڈن ہو گیا, لیکن پھر مسئلہ وہی آ جاتا نا کہ میتھمیٹکس میں کر دیتے پیغام, اس میتھمیٹکس کو ڈیکوڈ کون کر رہا ہوتا, میتھمیٹیشین, فزسسٹ. تو ہم پھر بھی تو انسانوں کے غلامی ہوتے ہیں نا. بالکل ایسے. تو اس سے تو بہتر ہے کہ ایسی زبان میں کیا ہے کہ آج تک ہم زبان دیکھ سکتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ اگر تو وہ مجھ سے مخاطب ہوتے تو وہ تو قرآن میں انہوں نے بتایا کہ جہاں جہاں پیغمبر بھیجے ان کی زبان میں ان سے بات کرتے تھے. اگر وہ میرے پاس آج بھیجتے, امریکہ میں آتے, تو انگریزی ہوتی. تو انگریزی کیوں نہ ہوتی؟ سوال یہ انگریزی ہی ہوتی. پاکستان میں تو اردو ہی ہوتی, اور ایران میں ہوتے تو فارسی ہی ہوتی. اور یہ بھی ایک بات, اس کے بعد ہم آگے کنٹینیو کریں گے. سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جو اکثر کہتے ہیں نا کہ انجیل ہے, تورات ہے, زبور ہے, اس میں تحریف ہو گئی ہے, وہ چینج ہو گئی ہے, انہوں نے اس کو, ایسی نہیں ہے بات. پرابلم یہ آتا ہے کہ انجیل, زبور, توریت اپنی اصل زبان میں, توریت کے علاوہ انجیل اپنی اصل زبان میں موجود نہیں ہے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایرمیک بولی جاتی تھی, ٹھیک ہے. انجیل ایرمیک میں اویلیبل نہیں ہے. آئی ایم ازیومنگ, آئی تھنک کریکٹ اف آئی ایم رانگ. ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ جب ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو اصل معنی پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے. قرآن کا ایک میریکل یہ بھی ہے کہ جس زبان میں یہ آیا اسی کے اندر وہ ابھی بھی ایک زندہ زبان ہے. آدھی دنیا بولتی ہے وہ عربی, اسی زبان کے اندر محفوظ ہے. یعنی کہ وہ چانس نہیں ہے کہ شاید the meaning got lost in the translation. دیکھیے جو معاملہ ہم نے ابتدا میں گفتگو کی تھی نا, کتاب کے ثبوت کا ہے, وہی معاملہ زبان کے ثبوت کا بھی ہے. یعنی میں اور آپ جب زبان بول رہے ہوتے ہیں آپس میں, اس اعتماد پہ بول رہے ہوتے ہیں. یعنی میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے, یہ گلاس ہے, یہ مائک ہے, اس اعتماد پر کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک زندہ مشترک حقیقت ہے. جب میں پروناؤنس بولتا ہوں, ضمائر ہوں, اس نے مجھے وہاں پہ کہا تھا, تو مجھے یہ اعتماد ہوتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے, اس کے پس منظر میں رکھ کے سمجھیں گے. تو وہی معاملہ جو کتاب کے ثبوت کا تھا, جو کارل مارکس کی داس کیپٹل کا تھا, وہی زبان کا بھی ہے. یہ گھر میں کوئی بندہ ایجاد نہیں کر لیتا, یہ لوگوں کے معاشرے میں, زندہ معاشرے میں ان کے الفاظ میں تجرید بھی ہوتی ہے, معنی میں اضافہ بھی ہوتا ہے, کمی بھی ہوتی ہے, الفاظ اپنے شیڈز تبدیل بھی کرتے ہیں, لیکن وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو تیسری بات قرآن نے کیا کہی, سب سے اہم بات, جب ہم سورس کی طرف گئے نا جاننے کے لیے کہ کیا کہتا ہے, کیسے پتہ چلے گا, تو قرآن نے کہا بھائی عربی زبان میں ہے. اب ایک یونیورسل قاعدہ, یعنی جو اصول تفسیر ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا, اس کتاب کو آپ کیسے سمجھیں گے, وہ ایک جملہ ہے, ایک جملہ جیسے دنیا کا ہر کلام سمجھا جاتا ہے. لنگوسٹکس میں جائیں گے, آپ دیکھیں گے جیسے پوری جیسے آپ شیکسپیئر سمجھتے ہیں, کوشش کریں اسی طرح اس کو سمجھیں. یعنی لوگ اس پہ شور کریں, یعنی اس پر ایک جس کو آپ کہتے ہیں طوفان اٹھ سکتا ہے اندر سے, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی. یہ بات آپ ذرا مذہبی علم کی جو جس کو آپ کہتے ہیں نا زور ہوتا ہے, جو ٹریڈیشن کا زور ہوتا ہے, اس سے نکل کے خالی اس ذہن ہو کر دیکھیں. ایک کلام ہے, کلام کو کیسے سمجھا جائے گا, جیسے کلام کو سمجھا, کلام کے الفاظ ہوں گے, جملے کی ساخت ہوگی, اس میں بات آگے کیسے بڑھ رہی ہے, کس کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے, پیچھے کیا بات ہے, آگے کیا بات ہے, یہ کلام بتائے گا. اگر کوئی کلام یہ بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو معاذ اللہ آپ اس کو خدا کا کلام کہہ رہے ہیں. یعنی وہ تو کسی عام آدمی کے کلام کو میں نہیں مان سکتا کہ وہ گفتگو کرے اور ساتھ یہ بتائے کہ میرا کلام سمجھے نہیں جا سکتا. میں نا اپنی انسٹنکٹ کے ہمیں ذرا پیس تیز رکھنی چاہیے, کو انسٹنکٹ کو ذرا سائڈ پہ کرتا ہوں, بیکاز آئی تھنک یہ بڑا ڈیٹیل طلب موضوع ہے. اس کو اگر ہم جلد بازی میں کریں گے تو اس کے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا, جسٹ فار دا فیکٹ کہ یار ٹاپک کے اینڈ تک پہنچ جائیں. دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ اس کائنات کے پروردگار کا آخری کلام ہے انسانیت کو. اگزامپل پھر لے لیتے ہیں کارل مارکس کی ڈاس کیپیٹل کی, ٹھیک ہے. کارل مارکس نے ایک کتاب لکھی ڈاس کیپیٹل. اب ڈاس کیپیٹل کہتی ہے کہ میں ایک اکنامک سسٹم کی آپ کو الف سے لے کے یہ تک بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے.
میں ڈاس کیپٹل جب پڑھتا ہوں، اور میں نے پڑھی ہوئی ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز جب میں نے کیا تھا، آئی ہیو ریڈ ڈاس کیپٹل، مشکل کتاب ہے، لیکن ڈاس کیپٹل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کارل مارکس آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کبھی یہ نہیں سنا کہ ڈاس کیپٹل پڑھو، اور لیکن جو کارل مارکس کہنا چاہ رہا ہے نا، وہ سمجھنے کے لیے آپ کو پوری تاریخ دیکھنی پڑے گی، بولشوک ریولوشن کی، کمیونسٹ چائنا کی، کمیونسٹ پارٹی نے کہاں کہاں کیسے کیسے انقلاب لایا، پھر آپ جا کے سمجھیں گے کہ کارل مارکس اپنی کتاب ڈاس کیپٹل میں کیا کہہ رہا ہے. میں نے تو کبھی نہیں یہ سنا نا. ہمارا کیا، وہ ڈاس کیپٹل پڑھی، ایگزام ہوا، نمبر بھی اچھے آ گئے، مجھے سمجھ آ گئی کارل مارکس کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کے اندر. لیکن جب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انسانیت کو آخری پیغام کی طرف، آخری کلام کی طرف، تو یار مجھے اپنے ٹائم پہ جب میں آ رہا تھا اس طرف، یہ بات اتنی واٹس دا رائٹ ورڈ، ڈی موٹیویٹنگ لگی کہ اسلام سے اب تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام آ گیا، وہ انسانیت کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ وہ کتاب پڑھیں گے وہ سمجھ نہیں آئے گی. یعنی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ وہ کتاب اپنا مدعا، اپنے مفاہیم، اپنی تعویلات، اپنے معنی پہنچانے میں لیول تک نہیں پہنچا پائے گا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں، لیٹ می بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ، کہ میں اسلام سے دور ہونے کا، اور اس لیے کہہ رہا ہوں، گزارش ہے کہ ذرا سوچ لیا کریں کہ آپ اپنے قلعے میں بیٹھ کے جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں دین کی طرف آنے کے لیے، ان کے لیے کتنی مشکلات آپ پیدا کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے قلعوں میں بیٹھ کے بس پتھر ماری جا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا. میں یہی تو سوچتا تھا کہ یار اس کائنات کا پروردگار نے آخری دفعہ ایک کتاب بھیجی، اور وہ اتنی انکمپلیٹ ہے کہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ 1430 سال کی ہسٹری پڑھو پہلے، پھر 8 سال کا درس نظامی پڑھیں، پھر آپ پوری کی پوری روایات پڑھیں، اس کے بعد جا کے شاید آپ کو سمجھ آنا شروع ہو کہ کتاب کیا کہتی ہے. یعنی کہ پھر عام انسان کے لیے تو آئی نہیں نا. اچھا، اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں اس پوری بحث کو. یعنی ایک لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کوئی بھی کلام ہے، ڈاس کیپٹل ہی ہے، اس کلام میں ظاہری بات تو کسی زبان میں ہوگا نا، یا اردو میں ہوگا، یا انگریزی میں ہوگا، یا سنسکرت میں ہوگا، یا عمرانی میں ہوگا، کسی بھی زبان میں ہوگا. کلام کو سمجھنے کے لیے یہ تو ساری ضروریات ہیں کہ آپ 8 سال درس نظامی کے، آپ 40 سال زبان پڑھیں اگر کوئی ہم سے مطالبہ کرتا ہے. یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں نا، میں نے خدا کی منشا کو سمجھ کے دنیا کو بتانا ہے، میں یہ اس دعوے کی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. ظاہری بات ہے کہ ریڑھی باندھ سڑک پہ چلنے والا آدمی یہ دعویٰ تو کبھی نہیں کرے گا. اگر وہ یہ دعویٰ کرے گا تو لوگ اس کی عقل پہ ماتم کریں گے. وہ کہیں گے بھائی دنیا میں ہر سائنس کو سمجھنے کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، تم یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہو؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ کتاب واضح عربی زبان میں ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم متعین ہیں، لیکن تم اس وقت گفتگو کر سکتے ہو جب تم اس زبان کو جانتے ہو، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی شخص مجھے یہ کہے 8 سال نہیں 80 سال تم نے یہ زبان سیکھنی ہے، تو میں سیکھوں گا اس کو، نیچرل ہے نا، میں اس کو سیکھوں گا، اس لیے کہ یہ زبان ہی وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے میں داخل ہو کے ان مطالب یا مفاہیم تک پہنچ سکتا ہوں. اگر آپ بحث، یہ جائز مطالبہ ہے، یہ جائز مطالبہ ہے. ہوتا کیا ہے ہمارے اس بات کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ زبان ہے، یہ میں نے سیکھی ہے، میں نے 8 سال درس نظامی پڑھا ہے، میں نے 78 علوم پڑھے ہیں، اور اس کے بعد میں نے اس کے معنی کو واہ کر لیا ہے، کھول لیا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھتے ذرا مجھے سمجھائیں اس کے معنی. یہ عربی کا ایک لفظ ہے، یہ عربی کی ایک آیت ہے. اس آیت کا لفظ میں جا کر جب معنی دیکھتا ہوں ڈکشنری میں تو اس کا ایک معنی نکلتا ہے. یہ آپ نے جو 28 سال کی محنت سے سمجھا ہے، ان دو کو ریلیٹ کر کے مجھے سمجھایا. ہاں مجھے سمجھا دیں، آپ یہ چھوڑ دیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ یہ چیز اس کی کوئی ایگزامپل دے دیں جلدی سے اگر کوئی ذہن میں آتی ہے. مثال کے طور پہ، Remember, this is not a scripted show. نہیں، مثال کے طور پہ ایک شخص سے کہتا ہے کہ قرآن مجید نے موسیقی کو حرام قرار دے دیا. ہاں ٹھیک ہو گیا. میں ان سے پوچھتا ہوں جی ٹھیک ہے، میں خدا کے دین کے سورس تک رجوع کرنا چاہتا ہوں. اسلام نے، قرآن مجید نے، اوکے، قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے نا، مثال بھی قرآن سے دیں گے، حرام قرار دے دیے. تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اگر خدا، کیونکہ میرا اعتماد آ گیا محمد رسول اللہ نے ایک کتاب دی تھی اور یہی فیصلہ کن ہے، بتائیے کہاں کہا ہے قرآن نے؟ ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ سورہ لقمان کی ایک آیت ہے، اس میں کہا ہے کہ جن لوگوں نے لہو الحدیث کو اپنا لیا تو وہ تو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں. لہو الحدیث ایکسپلین کر دو. اب یہ لہو الحدیث کا ایک لفظ آ گیا نا، تو انہوں نے کہا اس سے مراد موسیقی ہے. اب میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا کہ جی میں بالکل ان پڑھ آدمی ہوں، میں نے کوئی 14 سال نہیں پڑھا، مجھے زبان کا بھی نہیں پتا. یہ جو لہو الحدیث ایک لفظ ہے نا،
اس لفظ کا معنی مجھے بتائیے کہ کیا ہے. معنی مجھے بتائیے. یہ معنی بتانے کے لیے مجھے تو 1400 سال نہیں پڑھنا نا, آپ کو پڑھنا ہے. آپ بتا دیں مجھے کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے فضول بیکار باتیں. اس کا لٹرل مطلب یہ ہے یہی, ٹھیک ہے, یعنی بیکار چیز. یہ لہو کا جو لفظ ہے بیکار کے معنی میں آتا ہے. یعنی ایک چیز جو اپنی ذات میں جائز بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کو اگر غلط طریقے سے کرتے ہیں. قرآن مجید نے دوسری جگہ پر کہا, جب رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں, ایک تجارتی قافلہ آ گیا تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے. تو قرآن نے کیا کہا, فَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. جب انہوں نے تجارت دیکھی اور لہو دیکھا, یعنی اس تجارت کو لہو قرار دے دیا قرآن مجید کہ بیکار کام تھا. بیکار کام اس کے کمپیریزن میں, یعنی اس وقت کے لحاظ سے وہ کام ایسا کام تھا کہ جس نے جائز ہونے کے باوجود اس کو بیکار بنا دیا ہے, اس کو فاسد بنا دیا. پرائیورٹی زیرو ہونی چاہیے تھی. اب میں نے پوچھا ان سے, میں نے اپنے عالم سے, اپنے فقیہ سے, اپنے علماء سے پوچھا کہ یہ لفظ کا معنی بتائیے مجھے کیا ہے. کلام ہے نا, یہ ایک زندہ کلام ہے. تو انہوں نے کہا اس کا معنی تو یہ. میں نے کہا اس میں موسیقی کہاں سے آ گئی. سمجھ رہے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ موسیقی اس میں ڈالی کیسے ہے آپ نے. یہ ذرا پراپر ایکسپلین کرنا ہے بیکاز آئی تھنک اس کے بعد ایپیسوڈ کا اینڈ ہونے والا ہوگا, کنٹینیو کریں گے بٹ کمپلیٹ. میں اس مثال کو کمپلیٹ کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو موسیقی ہے نا, اس آیت کی ایک تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ لاہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے, لہذا قرآن نے موسیقی کو حرام قرار دی. اب میں کیا کروں گا, میں دستبستہ ان کے سامنے جاؤں گا, میں کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ یہ کلام اگر واضح عربی میں ہے تو عربی زبان میں موسیقی کے لیے 15 الفاظ آتے ہیں. تو ذرا مجھے بتائیے کہ قرآن مجید نے وہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیا ہے یہاں پہ. یہ پوچھنے کا حق تو میں رکھتا ہوں نا. حق رکھتے ہیں پوچھنے, حق تو رکھتا ہوں نا. وہ مجھے سمجھائیں گے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن مجید کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر آنکھوں پر ان کا کوئی قول ہوگا, ہم سمجھیں گے اس کو. کسی کا بھی کوئی کال ہو, کیا دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اسکرپٹ کو انٹرپریٹ کریں اور وہ اسکرپٹ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. یعنی میں غالب کے ایک شعر کو سمجھاؤں آپ کو تو آپ کہیں بہت اچھی آپ نے تشریح کی, لیکن یہ بتائیں ذرا غالب کے جو شعر کے الفاظ ہیں یہ اس کو قبول کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. اس کی بھی ایک مثال دیتے ہیں. یہ جو آپ نے مثال کی مثال دی نا غالب کے شعر کی, کہ فار ایگزامپل میں دیتا ہوں مثال کے طور پہ, ایک شاعر کہتا ہے کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, میدان جنگ کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے, ہر چرخ سلاطین زمن کانپ رہا ہے, شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو, جبریل لرزتے ہیں سمیٹتے ہوئے پر کو. اب اس شعر میں ابتدا میں کہا کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر شعر سے مراد حقیقی شعر ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں نا کہ جی لفظ تو شعر کا آپ نے ترجمہ کر دیا, شعر ہی ہوتا ہے, لیکن ذرا آگے تو پڑھیں. رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے, یہ رستم کون ہے جس کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے, ہر چرخ سلاطین زمن کہاں ہے جو کانپ رہا ہے, یہ کون ہے جس کو دیکھ کے جبریل کے پر لرزتے ہیں. اصل شعر کو تو نہیں دیکھتا. تو ہم تو یہ کہیں گے نا, یعنی وہ کلام بتائے گا کہ یہ واقعہ کربلا کی تمثیل ہے. تو یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے. جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے تو دنیا کی ہر تعویل, جملہ مکمل کرتا ہوں, دنیا کی ہر انٹرپریٹیشن حق ہے آپ کو کرنے کا. آپ 50,000 سال علوم سیکھ کر آ گئے, آپ کو حق ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن جب آپ مجھے سمجھائیں گے تو میرا یہ حق آپ نہیں چھین سکتے کہ میں پلٹ کے پوچھوں کہ اس کے الفاظ سے اس کو کوالیفائی کریں. تو قرآن بطور ماخذ آخری بات کیا کرتا ہے, وہ یہ کہ یہ واضح عربی زبان میں آیا ہے, اور جب آپ نے کہا زبان میں آیا ہے تو اب زبان کو جیسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے اس کلام کو بھی ویسے سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ٹائم بیکاز ختم ہو گیا انفارچونیٹلی, ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویری امپورٹنٹ ٹاپک. ابھی میں سوچ رہا ہوں 2-3 سورسز کور کر لیں گے, لیکن پوری ایپیسوڈ ہی نکل گئی صرف قرآن کے اوپر, کیونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ مس انٹرپریٹیشنز ہیں, بہت زیادہ ایسے خیالات ہیں جن کی وجہ سے قرآن کو اس زاویے سے نہیں دیکھا جاتا جس میں دیکھنا چاہیے جس کے اندر وہ آیا ہے. اینڈ ہینس وی سی سو مچ ڈس ایگریمنٹ امانگ دا مسلم امہ. ہمارے یہاں سے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بھی نکل رہی ہیں, ہمارے عجیب عجیب بلیفس آ گئے ہیں ہماری مسلمان امت کے اندر. سو آئی ہوپ وی کین کنٹینیو اٹ. اور اگلے ایپیسوڈ میں سب سے پہلا سوال میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک میں بات جو سمجھا ہوں وہ ٹھیک ہے, مان لی بات, لیکن کیا آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جنریشن تھی, دوسری جنریشن تھی, تیسری جنریشن تھی, ان سے کیا بہتر مان لیں کہ آپ کو پتہ چل گیا آج, یا مجھے پتہ چل گیا, یا گامتی صاحب کو پتہ چل گیا, یا ABC کسی کو پتہ چل گیا. یہاں سے ہم ذرا شروع میں کرنا چاہوں گا اگلی ایپیسوڈ, بیکاز یہ موسٹ کامن وہ ہوتا ہے ایک کرٹیک. سو ویل سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف کنورسنگ اسلام. اپنا خیال رکھیے گا, اسٹے سیف اینڈ ہیپی رمضان ٹو آل آف یو.